اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ناظرین اکرام السلام علیکم. پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج کا جو پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے اس کا ٹاپک، اس کا جو موضوع ہے وہ ہے ریاست کے اندر ریاست. ہم یہ اس میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ریاست کا تصور ہے کیا، اور اسلام ریاست کو کس طرح سے دیکھتا ہے، اور اس ریاست کو چلانے کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں، ان پر اسلام کیا ذمہ داریاں عائد کرتا ہے، اور جو اس ریاست کے اندر رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، باشندے ہوتے ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ریاست کا اور ریاست کے اندر حکمرانوں کا اور باشندوں کا آپس میں ریلیشن کس طرح کا ہوگا، یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ حسب معمول تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب. چونکہ یہ موضوع ایک بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے، میں چاہوں گا کہ اس پر آپ سوالات کریں 0900-2222-5 پر، اور جب آپ سوالات کریں تو کائنڈلی اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں، اور اگر مختصر سوال کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس پر بات کر سکیں اور بحث کر سکیں. ڈاکٹر صاحب، میں آج کے پروگرام کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کرنا چاہوں گا جس میں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنے سامنے کوئی برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے ہاتھ سے روک دے. اگر اس کی طاقت نہ پائے تو زبان سے اس برائی کو روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ پائے تو دل میں اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. پہلے میں چاہوں گا ذرا اس حدیث کی ذرا وضاحت کر دیں تاکہ کچھ خد و خال سامنے آ جائیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. دیکھیے زبیر صاحب، جو آپ نے حدیث بیان کی ہے اپنے الفاظ میں تو وہ بڑی واضح ہے، لیکن یہ جان لیں کہ چاہے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو، چاہے قرآن مجید کی کوئی آیت ہو، جب تک کہ آپ اس کو اس کے صحیح موقع اور محل میں رکھ کے نہیں سمجھیں گے، آپ اس سے وہ مفہوم نہیں سمجھ پائیں گے کہ جو در حقیقت بتانے والے کا منشا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہماری دین میں یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دیانتداری سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بات فرمائی ہے تو اس کا اصل مفہوم منشا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہے تو اس کا کیا مفہوم ہے. جب قرآن مجید کی تعلیمات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو دیکھ کر، اس کو سامنے رکھ کر ہم اس روایت کو سمجھتے ہیں تو اس سے بات یہ بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضور کا یہ ارشاد متعلق ہے ان افراد سے کہ جن کو اختیار اور اقتدار حاصل ہے. یعنی اگر میں بات کو اس کے پورے سیاق میں رکھ کر بیان کروں تو بات کچھ یوں ہے کہ اگر تمہیں کوئی اختیار حاصل ہے اور تم اپنے اختیار کے ہوتے ہوئے اپنے سامنے برائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہو تو تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے، یا ہاتھ سے مراد لٹرلی ہاتھ نہیں ہے، تم اپنے فیصلہ کرنے کی اتھارٹی سے اس کو بدل دو، اس کو درست کر دو. ٹھیک. اگر یہ تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی تم کمزور ہو، تو تم کم سے کم زبان سے اس کو برا جانو. اور اگر تم یہ بھی نہیں کر رہے، تمہارے اندر اتنی کمزوری ہے، تو کم سے کم دل میں اس کو برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اگر حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے تو پھر بہت سی چیزوں کی وضاحت ممکن نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ بات تو ہم سب میں متفق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاحب ایمان کوئی شخص نہیں ہو سکتا. آپ نے، ہم جانتے ہیں کہ 13 برس مکے میں اللہ کے دین کی دعوت دی، اللہ کے گھر میں روزانہ جا کے آپ عبادت کرتے تھے. یہ ہم کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر 360 بتوں کے ساتھ موجود تھا، اور ظاہر ہے کہ بت پرستی اس سے زیادہ بڑا منکر اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک بت کو بھی نہیں چھیڑا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کو اختیار حاصل نہیں تھا. آپ مکے کے فرما بروا اور ایڈمنسٹریٹر نہیں تھے. لیکن اس کے برعکس جب آپ نے ہجرت کی اور 8 سال کے بعد آپ مکے تشریف لائے، فتح مکہ کے موقع پر ایک فاتح کی حیثیت سے، تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کر دیا، اس لیے کہ اب صورتحال یہ تھی کہ اب آپ کو اختیار حاصل تھا. چنانچہ اس روایت کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ کو اختیار اور اقتدار حاصل ہے، مثال کے طور پر آپ گھر کے سربراہ ہیں
اور آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور دین کی حکمت اور مصلحت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ آپ ان کو کسی برائی کے کرتے ہوئے دیکھیں تو ان کو پکڑ کے روک لیں، ورنہ یہ برائی پھیل جائے گی. تو پھر ایمان کا جو مضبوط ترین درجہ ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کو ہاتھ سے روکیں، ورنہ اپنی زبان سے ان کو برا کہیں، برا بھلا کہیں اور ٹوکیں. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ تو کریں کہ دل میں برا جانیں، اس لیے کہ اس کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ارشاد کے مطابق لیسا ورا ذالک حبۃ خردل من الایمان، اس سے آگے تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے کہ تم برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو اور اپنے دل میں بھی کوئی قلق، کوئی ملال محسوس نہ کرو. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی جو آپ نے بات کی اور جس طرح سے اس حدیث کا مفہوم آپ نے بیان کیا، اور آپ نے اگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوٹ کی کہ وہ مکہ میں خانہ کعبہ میں جاتے بھی تھے اور وہاں بت بھی رکھے تھے. قرآن مجید ہی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے میں تھے وہاں پر بھی بت پرستی عروج پر تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خود قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، اور انہیں اس طرح کا اختیار و اقتدار حاصل بھی نہیں تھا. اس کے باوجود وہ جاتے ہیں ایک جگہ پر جہاں سارے بت رکھے ہوئے ہیں، معبد میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر وہ بتوں کو توڑ دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو اقدام کیا، اس اقدام کو پھر ہم کس نظر سے دیکھیں گے؟ کیونکہ یہ تو خود قرآن مجید میں کسی روایت سے تو ہمیں نہیں ملا ہے. یہ دیکھیے زبیر صاحب، یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، لیکن اسی سوال سے ایک حقیقت کو سمجھتے ہیں. دیکھیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم دین کے بارے میں ایسا تصور رکھیں کہ جس میں کنٹرڈکشنز ہوں. ایک بات آپ مان رہے ہیں، ایک اصول مان رہے ہیں، اس کے مقابل میں ایک اور اصول مان رہے ہیں کہ جو دوسرے اصول سے بالکل متضاد ہے. ظاہر ہے اللہ کا دین ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس بات کو بڑے فخر سے بیان کیا ہے سورہ نساء میں کہ اگر یہ کلام اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا تو لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، وہ اس میں بہت تضاد اور اختلاف پاتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں یہ جو آپ نے بات بیان کی ہے قرآن مجید سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں، اور وہ معاملہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو اپنی جگہ پر بالکل طے شدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کو آپس میں کیسے جوڑیں، مطابقت کیسے ہو، ریکنسائل کیسے کریں. دیکھیں، اس میں ایک جو چیز قابل غور ہے وہ تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت نہیں توڑے، ایک بت کو قرآن گواہ ہے کہ چھوڑ دیا. اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم کی اس کے بعد جو بیانات ہیں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور قرآن مجید کے تبصرے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر کوئی دین کی غیرت میں اقدام نہیں کیا تھا. بحیثیت مومن جو ایمان کا تقاضا ہے اس کے تحت کوئی اقدام نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی قوم کو سمجھانے کی غرض سے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا کہ جس سے ان کی توجہ اس حقیقت کی طرف مائل ہو کہ وہ یہ جانیں کہ یہ بت کے جن کو وہ پوج رہے ہیں وہ تو اپنے دفاع کے لیے اس حد تک بھی اقدام نہیں کر سکتے کہ کوئی ان کو توڑے تو وہ آواز بھی نہ نکال سکیں، اور وہ جو بڑا بت تھا ان سب کا وہ بھی کوئی اپنے دفاع میں یا اپنے ساتھیوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر ایک انتہائی مؤثر طریقے سے اللہ کے دین کی بات، توحید کی بات اور شرک کی مذمت کو، شرک کی کنڈمنیشن کو اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی غرض سے یہ طریقہ اختیار کیا. یہ کوئی اقدام ویسا اقدام نہیں تھا کہ کوئی بندہ مومن کسی برائی کو دیکھ کے غیرت میں آ جائے اور اپنے ہاتھ کو استعمال کرے. اس معاملے میں آئیڈیل وہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے سامنے آتا ہے. یہ معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس سے کنٹرڈکٹ نہیں کر رہا، بلکہ یہ اصل میں نوعیت کے لحاظ سے ایک بالکل مختلف چیز ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ جو بات کی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ اسٹیپ تھا اس میں انہوں نے یہ لوگوں کی ایک یعنی اس طرح سے سمجھ لیں کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کیا کہ دیکھیں یہ جو تم جس کی پوجا کرتے ہو، جس کی پرستش کرتے ہو، یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو اگر یہی والی دلیل میں لوں اور میں کوئی اقدام کروں اور میں کہوں کہ میں نے تو لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے صرف یہ کیا تھا، میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا، تو کیا اس طرح سے یہ ٹھیک ہو جائے گی بات اگر میں یہ کہوں؟ ناظرین، یہ اس وقت ہم جو ٹاپک پہ ڈسکس کر رہے ہیں ریاست کے اندر ریاست، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0900-222225 پر، یہ ہمارے لوکل کالرز کے نمبر ہیں. ہمارے انٹرنیشنل کالر ہمیں کال کریں گے 00372541112225 پر. جی ڈاکٹر صاحب.
جی میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ نہیں، ہم نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاص طریقہ تبلیغ، بات سمجھانے کا طریقہ، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو سکھایا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا ابراہیم، یہ وہ حجت تھی کہ جو ہم نے ابراہیم کو سکھائی. تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ اپنے پیغمبروں کو بعض ایسی باتیں بتا سکتا ہے کہ جو براہ راست ان کے اپنے ماحول سے متعلق ہوں، لیکن اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ ہم بھی وہ اقدام کر سکتے ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں. جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو، صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ ایک خاص مدت کے بعد انکار کرتے کرتے اتنے بڑے مجرم بن جاتے ہیں کہ وہ واجب القتل ہو جاتے ہیں. چنانچہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ کہا کہ اب تم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، تم قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں کہیں بھی پاؤ. یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا حکم ہے کہ جو اللہ براہ راست اپنے رسول کو دے سکتا ہے کہ ان کی نگرانی میں ایسا ہو. میں اور آپ اپنے طور پر نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ سورہ انفال میں غالباً ایک قرآن مجید یہ بتاتا ہے ایک جگہ پر کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین جو ہے وہ پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ایک جگہ ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. تو ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. یہ آیت ہمیں پھر کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ دیکھیں، میں اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات میں پازیٹیولی کیوں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی ایسے اقدام سے گریز کرنا ہے کہ جو انتشار پھیلائے، جس سے کہ نظام درہم برہم ہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر منکم کی اطاعت کرو. وہ لوگ کہ جو تمہارے سربراہ ہیں، جو تمہارے حکمران ہیں، اچھے یا برے، تمہیں پسند ہیں یا تمہیں نہیں پسند ہیں، تمہیں بہرحال ان کی اطاعت کرنی ہے. اگر تمہیں ان سے اختلاف ہے فردوہ الی اللہ والرسول، تو تم اپنے اختلاف کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ظاہر ہے کہ یہ وہ موقع تھا کہ جس پر اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا چاہیے تھا، اگر اقدام کرنا جائز ہے کہ تم ایسے موقع پر لڑ پڑو، چڑھ دوڑو. یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ اختلاف کے موقع پر بھی اگر دین کے معاملے میں اختلاف ہے تو پھر اختلاف کو نمٹانے کے لیے تم یہ کرو کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کی روشنی میں فیصلہ کرو. رہی یہ آیت کے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات وہ ہے کہ جو قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ میرے اور آپ کے اور رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کے لیے ان کے حکمران اور سربراہ کے تحت جنگ کرنا اور جہاد کرنا یہ جائز ہے، بلکہ بعض معاملات، بعض حالات میں ضروری ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ فتنہ برپا ہے، اور فتنہ قرآن مجید کی اصطلاح میں اس صورتحال کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی فرد یا کوئی قوم کسی ایک شخص یا کسی ایک قوم کو اس کے مذہبی خیالات کی وجہ سے پرسیکیوٹ کر رہی ہے، اس کے اوپر زیادتی اور ظلم کر رہی ہے، اور اسے مجبور کر رہی ہے کہ وہ اپنے دین مذہب کو بدلے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو انسان کے لیے آزاد دنیا بنایا ہے، جس میں وہ ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے خیالات، مذہبی خیالات اختیار کریں. تو اگر کوئی شخص یا کوئی حکمران اللہ کے اس فیصلے کے خلاف اقدام کر کے پرسیکیوشن کر رہا ہے، فتنہ کر رہا ہے، تو مسلمانوں کے لیے یہ لازم ہے، اگر ان کے پاس حکومت ہے اور اتنی طاقت ہے، کہ وہ اس کے خلاف اقدام کریں. یہ ہے آیت کا پہلا حصہ. آگے جو دوسری بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور اللہ کا دین سارے کا سارا، یہ دین سارے کا سارا اللہ کے لیے خاص ہو جائے. اب یہ جو آیت ہے اس میں زبیر صاحب ایک پروناؤن استعمال ہوا ہے کہ تم ان سے لڑو. ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یا تو تمام انسانیت ہے، یا پھر اس موقع پر اس زمانے کا کوئی گروہ ہے کہ جو اس آیت میں مراد ہے، اور ہم اس کو سمجھ کے بعد کے زمانوں میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ بات قرآن مجید سے سورہ انفال میں بھی، سورہ توبہ میں بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ گروہ وہ کفار تھے کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول تھے ان کا انکار کیا، ان کو اپنے مسکن، اپنے شہر مکے سے نکلنے کے لیے مجبور کر دیا، اور پھر اس کے بعد بھی ان کے خلاف اقدامات کیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بالآخر مجرم قرار دے کر یہ فرمایا کہ ان سے لڑو. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو اپنی مرضی سے ایمان لانے
اور اپنے دین کو اختیار کرنے کے لیے اجازت نہیں دے رہے بلکہ پرسیکیوٹ کر رہے ہیں. اور چونکہ یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود ہیں اس لیے ان کے معاملے میں تو تمہیں اب یہ کرنا ہے کہ دین سارے کا سارا اس سرزمین میں اللہ ہی کا ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا رسولوں کے معاملے میں یہ فیصلہ ہے کہ وہ جب بھی آتے ہیں تو رسولوں کے دشمن نیست و نابود ہو جاتے ہیں, تباہ ہو جاتے ہیں, خدا کے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں اور خدا کا دین غالب آ جاتا ہے. ناظرین ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ ریاست کے خد و خال کیا ہونے چاہیے اور ریاست میں حکمرانوں کی اور رعایا کی, باشندوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے بات کی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کچھ تاریخی حوالے سے, قرآن مجید کے اندر جو آیا مبارکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اور حدیث مبارکہ پہ بات کی تھی. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلامی تصور کیا ہے ریاست کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب یہ ریاست کے خد و خال کیا ہونے چاہیے, اسلامی کانسیپٹ کیا ہے ریاست کے بارے میں, اس میں جو حکمران ہیں ان کی کیا ان کے میرٹس ہونے چاہیے, کیا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے حکمرانوں کا, اس کو ذرا ڈسکس کیجیے آپ. دیکھیں بھائی صاحب, ایک بات تو یہ جان لیں کہ دین میں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ بہت ساری اس طرح کی باتوں کو ڈیفائن کیا گیا ہے, جیسے کہ مثال کے طور پر ریاست کیا ہوتی ہے یا قوم کیا ہوتی ہے. یہ پہلے سے نون حقائق ہیں جن پہ تحقیق کر کے اور مزید لوگوں نے اس کو واضح کیا ہے. ہمارے ہاں تو جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یا تو ایک ایسے فرد ہوتے ہیں کہ جو ایک عام آدمی کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہے اور اسے اچھا مسلمان بن کے رہنا ہے اور ایک اچھا شہری بن کے رہنا ہے کہ جو دوسروں کی خیر خواہی کا لحاظ رکھے اور قانون کی پابندی کرے. جب ایسے افراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اقتدار پا لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو پھر ایک گنا اور ذمہ داری میں اضافہ مل جاتا ہے اور ان کے لیے پھر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے نظام کو اس انداز میں چلائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا کے مطابق ہو. رہی یہ بات کہ ہمارے ہاں کسی حکمران کا کیا کرائیٹیرین ہے کہ وہ کیسا ہونا چاہیے, سچی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی واضح ہدایت اس کے سوا نہیں ہے کہ قرآن مجید اس بات پر بالکل واضح ہے کہ مسلمان جن کو آپ کہتے ہیں وہ جب اجتماعی معاملات میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ان کا فیصلہ آپس کے مشورے سے ہوتا ہے. امرہم شورا بینہم. چنانچہ مسلمان جب بھی کوئی حکومت بنائیں گے کبھی بھی اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ ان میں وہ کون شخص ہے یا کون اشخاص ہیں کہ جو ان کے نظام کو چلائیں گے حکمران کی حیثیت سے, صاحب اقتدار لوگوں کی حیثیت سے, تو ان کا بننا, ان کا حکمرانی کو اختیار کرنا اور اس کو چھوڑنا یہ سب طاقت کے بلبوتے پہ نہیں ہوگا بلکہ مشورے کے بلبوتے پہ ہوگا. جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس علاقے, اس نظام, اس سوسائٹی کا حصہ ہیں ان کو اس مشورے میں شامل کیا جائے گا. ظاہر ہے کہ مثال کے طور پر آج سے 1400 سال پہلے وہ جمہوریت کے جو آج ہمارے سامنے ایک خاص نظام کی شکل میں موجود ہے اس طرح کی جمہوریت کا تو کوئی سوال نہیں تھا. مینز آف ٹرانسپورٹیشن ایسے نہیں تھے, مینز آف کمیونیکیشن ایسے نہیں تھے کہ ووٹنگ ہو سکے. تو چنانچہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جو زمانے کے لحاظ سے سب سے زیادہ پاپولر گروپ تھا یعنی مہاجرین میں سے قریش, اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے یہ رہنمائی کر گئے کہ الائمۃ من قریش, کہ امامت قریش کو ملے گی. اور یہ بات آپ نے واضح فرمائی کہ یہ ان کو امامت اس لیے ملے گی کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جس پہ اہل عرب اعتماد کرتے ہیں. یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا قرآن مجید کی اس آیت کے عین مطابق مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے. قرآن اس بارے میں بالکل دو ٹوک ہے کہ اگر کوئی معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے اور وہ اپنا نظام اس کے مطابق چلا رہا ہے تو اس میں نظام کا چلنا مشورے کے مطابق ہوگا. اس میں یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایک فرد واحد یا ایک چھوٹا سا گروہ کہ جو ان پاپولر ہے, جس کو کہ عوام الناس نے اپنے مشورے سے اختیار نہیں دیا ہے, وہ ان کے اوپر مسلط ہو جائے. تو یہ تو ہے آئیڈیل. اب اس کے نتیجے میں کوئی شخص ایسا حکمران بن جاتا ہے لوگوں کے مشورے سے کہ جو مثال کے طور پر دینی لحاظ سے اتنا زیادہ پرہیزگار اور متقی نہیں ہے جیسے کہ بہت سے دوسرے لوگ ہیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ضروری چیز یہ ہے کہ اس کو اعتماد حاصل ہونا چاہیے. یعنی آپ نے یہ کہا کہ کرائیٹیریا تو ڈیفائن نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے مشورے سے بہرحال اسے منتخب ہونا ہے
اور اگر اس کی کوئی دین کے معاملے میں اتنی زیادہ کوئی سمجھ بوجھ دین کے معاملے میں نہیں ہے یا اس کی اتنی کوئی پرہیزگاری نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں. اچھا، اس میں مگر ایسا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر یہ جو اجتماعی معاملات ہیں اس کے اندر مشورے کی جیسے آپ نے بات کی یا ان کے انتخاب میں بھی مشورے کی آپ نے بات کی، تو اگر اس طرح کا کوئی ریاست کا کانسیپٹ تو خیر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اسلامی معاشرہ ہے اور اس میں حکمران اس طرح سے ہوں یا اس طرح سے زمام کار ان کے ہاتھ میں آ جائے کہ وہ کوئی باقاعدہ مشورے کے تحت منتخب نہ ہوئے ہوں اور وہ جو دیگر معاملات چلا رہے ہیں وہ بھی مشورے کے تحت نہ چلاتے ہوں، تو کیا وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہو جائیں گے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیے، اب یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ایک سنگین ایک صورتحال ہو جاتی ہے اس طریقے سے، اس لیے کہ ایک جانب یہ بالکل واضح بات ہے کہ وہ لوگ کہ جو حکمرانی پر اس طرح سے فائز ہوئے ہیں کہ انہوں نے نہ کسی سے مشورہ کیا ہے اور نہ ہی ان کو قانون نے اس بات کی اجازت دی ہے، بلکہ محض اپنے طاقت کے بلبوتے پر وہ براجمان ہو گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک انتہائی ناقابل قبول، ناپسندیدہ اور قابل مذمت بات ہے. تاہم ہمارا دین ایک ریئلسٹک دین ہے، وہ ہمیں کسی ایسی بات کا مشورہ نہیں دیتا کہ جس میں انتشار ہو، کیوس ہو، خون خرابہ ہو، اور بعض اوقات وہ ہم کو اس بات کی ہدایت کرتا ہے کہ اگر صورتحال اتنی بری ہو چکی ہے کہ آپ کو دو برائیوں میں سے ایک برائی کا انتخاب کرنا ہے تو آپ کو کم تر برائی کا انتخاب کرنا ہوگا. ایک ڈکٹیٹر، ایک شخص کے جو بغیر مشورے کے آیا ہے، جو قانون کو توڑ کے آیا ہے، جس کے آنے کے نتیجے میں نظام درہم برہم ہو گیا ہے، وہ اگرچہ کہ ایک انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے کہ جس کو سب دیانتدار لوگوں کو اپنی زبان سے کنڈیم کرنا ہے، لیکن زبان سے کنڈیم کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کے خلاف اقدام کیا گیا اور وہ طاقتور ہے اور وہ اپنے ملکی وسائل کو اپنے خاصات استعمال کر کے وہ لوگوں کی بغاوت کو کچل دے گا تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ خون خرابہ ہوگا، فساد ہوگا، لوگ مریں گے. اللہ تعالیٰ اس چیز سے مسلمانوں کو آخری حد تک بچانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہیں گے کہ اگر ایسی صورتحال اختیار ہو جاتی ہے. اور صاحب میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا آپ کو. ناظرین، اسی پوائنٹ کو لے کر آگے چلیں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ کیا تھا کہ اگر کوئی باہمی رضامندی کے ساتھ، مشورے کے ساتھ جو ہے کوئی حکمران منتخب نہ ہو یا وہ حکومت کے معاملات بھی مشوروں سے نہ چلائے تو کیا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب جی، آپ بات کر رہے تھے اس پر کہ کیا وہ ڈسکوالیفائی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ مسلمانوں نے اپنے نظام کو کس حد تک قانونی طور پر کلیئر کر دیا ہے، مستحکم کر دیا ہے. اگر فرض کیجئے کہ ملک میں ایسے قوانین موجود ہیں کہ جس میں یہ بات بالکل طے ہے کہ کوئی شخص لوگوں کے مشورے ہی کے ذریعے سے آئے گا، وہ مشورہ الیکشن سے بھی ہو سکتا ہے، وہ مشورہ کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، تو اب یہ ایک قانون بن گیا ہے. یہ جب ملکی قانون بن جاتا ہے تو زبیر صاحب کہ انلیس یہ کہ یہ قانون براہ راست واضح طریقے پر خدائی قانون کے خلاف ہو، اس کی پابندی کرنا ہر مسلمان شہری کے لیے لازم ہے، اور اس کی نافرمانی کرنا اصل میں خدا کے پیغام کے خلاف بغاوت ہے. چنانچہ اگر کوئی قانون موجود ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی اس ریاست، اس مملکت میں ان کے حکمران مشورے سے بنیں گے اور مشورے ہی کے نتیجے میں معزول ہوں گے، اور کوئی شخص مشورے کے بغیر آ جاتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ملکی قانون کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے اور خدا کے دین کے حکم کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے. اب اس نے ملکی قانون کو تو توڑ دیا ہے. آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ اس کے بعد پاپولر ہو گیا ہے، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ پاپولر ہو گیا ہے؟ کیونکہ پاپولیرٹی کا اندازہ کرنے کے لیے تو نظام نے یہ طے کیا تھا کہ ہم مثال کے طور پر ووٹنگ کرائیں گے یا مثال کے طور پر گھر پہ جا کے لوگوں سے پوچھیں گے. اب وہ نظام تو رہا نہیں، تو پاپولیرٹی کا ذکر تو پھر ایسا ہی ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے کوئی رینڈم سیمپلز لے لیے، اپنی مرضی کے لوگوں سے پوچھ لیا، آپ نے خود پروپیگنڈا کر دیا کہ ہم پاپولر ہیں، تو یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی بات. یہ محض ایک زبان کا جملہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لیے کہ جب نظام یہ طے کر دیتا ہے کہ ہم کسی حکمران کے حکمران بننے کے مستحق ہونے کے لیے مشورے کا یہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں کہ جو ہمارا قانون بن گیا ہے،
تو اس قانون کو توڑنا یہ اس نظام کی وائلیشن ہے، اور میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کے قانون کی بھی وائلیشن ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی پاپولیرٹی کا ذکر کیا، میں یہ کوشچن آپ پٹ اپ کرنے والا ہی تھا کہ اگر مشورے کے بغیر کوئی منتخب ہو بھی گیا ہے یا حکمران بن گیا ہے یا اس کی ذمہ داری نبھا رہا ہے لیکن وہ پاپولر ہو گیا ہے تو کیا ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ یہ کیسے پتا چلا؟ اس نے رینڈم سیمپل ہو سکتا ہے لیے گئے ہوں یا اپنے پسندیدہ لوگوں سے بات کی گئی ہو، لیکن اگر فرض کر لیں کہ پروپیگنڈا، جیسے آپ نے کہا پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ جی وہ شخص پاپولر ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں وہ پاپولر نہیں ہے، تو پھر ایجیٹیشن بھی تو ہونی چاہیے نا، کوئی ایسا، یعنی لوگوں کے جو ایک اوور آل رویوں سے پتا چل رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مطمئن ہیں یا اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، سکون سے ہیں، تو اس کا مطلب وہ پاپولر ہے۔ تو اگر واقعی وہ پاپولر ہے، جو طریقہ کار اس نے اختیار کیا وہ ٹھیک ہے، اس مملکت یا اس ریاست کے قانون کے خلاف تھا، لیکن وہ پاپولر ہے، تو اب اس صورت میں اس کو کیسے ہم دیکھیں گے؟ دیکھیے جی، میں تو ایک سوال یہ کروں گا کہ فرض کیجئے کہ جن لوگوں کو دین کے حکم کے مطابق پاپولیرٹی کی بنیاد پر، مشورے کی بنیاد پر حکومت میں پہ لایا گیا، حکمران بنایا گیا، وہ اچانک ان پاپولر ہو گئے، تو نظام میں اس کے لیے کوئی طریقہ ہوگا نا، کہ مثال کے طور پر پارلیمنٹ میں ان کے خلاف کوئی اس طرح کا ریزولوشن پاس کیا جائے کہ جس میں میجورٹی آف دا پارلیمنٹیرینز یہ فیصلہ کریں کہ یہ ان پاپولر ہو گئے ہیں، ان کو معزول کیا جائے، یا کوئی اور طریقہ ہوگا، اس طریقے کو کیوں اختیار نہیں کیا جاتا؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو فرام نو ویئر آ گئے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پاپولر ہیں، وہ کیسے آئے ہیں؟ اگر وہ کسی طاقت کے بلبوتے پہ آئے ہیں تو یہ خود ایک بہت خطرناک بات ہے، یہ بہت خطرناک رجحان ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل کو کوئی ان سے بھی زیادہ طاقتور کوئی قوت اپنے بلبوتے پہ اپنے تئیں یہ سمجھے گی کہ ہم پاپولر ہیں اور ہم ان کو ٹاپل کرتے ہیں اور ہم اعلان کر دیں گے کہ ہم زیادہ پاپولر ہیں۔ رہی یہ بات کہ لوگ ریئیکٹ کیوں نہیں کرتے، اس کا تعلق اس چیز سے ہوتا ہے کہ حالات کیا ہیں۔ بعض اوقات ٹھیک ہے، حکومت وقت بہت زیادہ پاپولر نہیں ہوتی اور لوگ اس وجہ سے ان کی سپورٹ۔ ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، میں ان کو شامل کر لوں۔ السلام علیکم جی۔ ٹی وی سے کافی پڑھے ہوں۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے، آپ ذرا اونچا بولیں گی پلیز؟ جی ہیلو ہلو، جی آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ جی ذرا زور سے بولیے پلیز۔ جی میں فیصلہ آباد سے سمیہ عرض کر رہی ہوں۔ ہلو جی جی، میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی ریاست اور ریاست میں ہم کیسے فرق کریں گے، اور یہ کہ اسلامی ریاست یہاں کہیں موجودہ دور میں ہمیں کہیں نظر آ رہی ہے؟ اچھا، اسلامی ریاست ایک خواب ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن یہ ہے ان کا کہ ایک عام ریاست میں اور اسلامی ریاست میں ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے، اور کیا اس وقت کوئی اسلامی ریاست گلوب پر موجود ہے؟ دیکھیے جی، ایک معاشرہ کہ جس میں یہ بات طے کی جا چکی ہے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی نظام کو چلانا ہے، اور اس کے بنیادی خد و خال یہ ہیں کہ اس کے حکمران اس بات کا اہتمام کر رہے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں، نماز کا اہتمام کریں، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کریں، عام لوگوں کے لیے ان کو برائیوں سے روکنے کے لیے کوئی ایسا سسٹم رائج کریں کہ جس میں ان کو ڈسکریج کیا جائے برائی سے، اور جو عام معروف نیکیاں ہیں ان پر ان کو ابھارا جائے، ان کو انکریج کیا جائے۔ یہ اگر کسی ریاست نے اپنی ذمہ داری لی ہوئی ہے اور اللہ کے احکامات کو بجا لانے کی غرض سے، اور وہ لوگوں کے مشورے سے وجود میں آئی ہے، تو اسی کو ہم اسلامی ریاست کہیں گے۔ ہمارے ہاں اس وقت جو موجودہ مسلمان حکومتیں موجود ہیں، میری نگاہ میں تو اس وقت کوئی ایسی ریاست نہیں ہے کہ جس کو کہ آپ واقعتاً اسلامی کہہ سکیں۔ لیکن آپ نے ابھی جو بات کی کہ یہ اللہ کے پیغام کو نافذ کرنے کی بات آپ نے کی ریاست، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ان کے ہاں یہ چیز ایک اصول کے طور پر مان لی جائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ یہ اصل میں ریاست کے لیول پر گویا کہ ایک کلمہ ہے کہ جو پڑھ لیا گیا ہے۔ اب ہم مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں نا، لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ہم گناہ کرتے ہیں، ہم زیادتیاں کرتے ہیں، ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اسی طرح سے ایک مسلمان ریاست بھی مسلمان ہو جاتی ہے اگر وہ اپنے اس عزم کا اعلان کر دے
کہ ہم اصولی طور پر اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اور ہم نماز کے اہتمام کو رائج کریں گے، ہم زکوٰۃ کے نظام کو اسٹیبلش کریں گے، نیکی کو ہم انکریج کریں گے، اور برائی سے ہم لوگوں کو ڈسکریج کریں گے. وہ ایک مسلمانوں کی اسلامی ریاست ہے. ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے کہ ہم کچھ ایسی مسلمانوں کی ریاستیں ضرور ہیں جہاں پر نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ کم از کم کسی صورت میں موجود ہے، اور ایک عام جنرل جو برائیاں ہیں ان سے روکا جاتا ہے اور بات کی جاتی ہے. تو کیا اس کو ہم اسلامی ریاست تصور کریں گے؟ دیکھیں نا، آپ نے ابھی نماز اور زکوٰۃ 2 پوائنٹ پہ بات کی، تو ایسے ہیں کنٹریز جہاں پر نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ موجود ہے، چاہے وہ جس شکل میں بھی ہے، جیسا بھی ہے، مگر ہے. اور ایک جنرلی جو برائیاں ہوتی ہیں ان سے وہ ریاست روکنے کا اہتمام بھی کرتی ہے، اس کا ایک میکینزم بھی بناتی ہے. تو اس طرح سے تو پھر اسلامی ریاست تو ہے موجود. دیکھیں، اس میں جو ہم نے ایک پہلی شرط جو طے کی تھی نا، کہ وہاں حکمران لوگوں کے مشورے سے حکمرانی میں آتے ہیں، اور اگر لوگوں کا مشورہ رائے ان کے خلاف ہو جائے تو وہ معزول ہو جاتے ہیں. بعض وہ ریاستیں کہ جو ادروائز مختلف کرائیٹیریا پورا کرتی ہیں، وہ اس خاص اصول پر پورا نہیں اترتی. اس وجہ سے میں نے گزارش کی، اور ظاہر ہے کہ میرا سبجیکٹو اوپینین ہے، ہو سکتا ہے کچھ اور لوگوں کے نزدیک وہ عین اسلامی ریاستیں ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم کچھ اصول سامنے رکھتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں، جی اور پھر ان اصولوں کی روشنی میں ہم مختلف حکومتوں کو جب دیکھتے ہیں اور پرکھتے ہیں تو شاید ہی کوئی ایسی حکومت اس وقت نظر آتی ہے. اچھا، چلیں ہم اس پہ ذرا اور آگے چلتے ہیں. آپ نے ابھی شروع میں اپنی ڈسکشن میں کہا تھا کہ اسلامی ریاست کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ جو قرآن مجید ہے وہ ہمیں ہر چیز ڈیفائن کر کے نہیں بتاتا، بعض چیزیں متعین ہیں اور طے شدہ ہیں کہ قوم کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید نے مسلم کو امت کہا ہے، مسلمانوں کو ایک امت، ایک قوم کہا ہے. اب جب اس کو قرآن مجید ایک قوم کہہ رہا ہے تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان اس دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں وہ ایک ریاست کے اندر ہوں، یا ان کے لیے علیحدہ علیحدہ جغرافیکل لوکیشن پہ وہ اگر علیحدہ علیحدہ ہیں تو علیحدہ علیحدہ وطن میں ہونا ان کے لیے ضروری ہے، یا وہ ایک ہی اس کے اندر ہونے چاہیے؟ دیکھیے، ویسا بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی ضرورت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی ناگزیر ہوتی کہ جس کو کہ وہ تمام مسلمانوں کے لیے پابند کر دیتا کہ وہ اس کا لحاظ رکھیں، تو وہ اس کو بیان کر دیتا کہ تمام مسلمان ایک ہی پولیٹیکل سیٹ اپ کے تحت رہیں گے. اور یہ آپ یقین جانیے کہ مسلمانوں کے بالکل دور اول میں ہی ایسا ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کی 2 ریاستیں بن گئی تھیں، ایک اسپین میں اور ایک اس جانب مشرق کی جانب. تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دین کے کسی واضح حکم یا اصول کے خلاف ہے. ہم تمام مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں ایک ہی امت ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک کلمہ، ایک کتاب، ایک اللہ اور ایک رسول کی انڈرسٹینڈنگ کو شیئر کرتے ہیں، اور ہم زندگی کو گزارنے اور دنیا کے بارے میں جو ہمارا ورلڈ ویو ہے وہ ایک ہی ہے. اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں گے ہمارے آپس کے تعلقات اور جذبات میں ایک بہت ہم آہنگی اور خیر سگالی ہوگی. ٹھیک، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ گفتگو ابھی انکمپلیٹ ہے. جو ابھی میں نے کوشچن ریز کیا تھا اس کوشچن پہ مزید وضاحت ہمیں چاہیے. ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ ڈیموکریسی کا کیا کانسیپٹ ہے اسلام کے نظر میں، خلافت کیا ہے، ملوکیت کیا ہے، کون سے لوگ ہوں گے جو صاحب الرائے ہوں گے، جو مشورہ دینے کی جن کی اہلیت ہوگی. یہ سارے کے سارے معاملات انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم ڈسکس کریں گے. اس پروگرام کی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ آپ فرائیڈے کو شام 4 بجے دیکھ سکتے ہیں. اپنے میزبان زبیر احمد کو اور ڈاکٹر خالد ظہیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.